السلام علیکم۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے جموں میں انٹرنیٹ سہولت کو بحال کرانے کے لیے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ انٹرنیٹ کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج نیشنل پینتھرز پارٹی کے کارکنوں نے چیئرمین ہرش دیو سنگھ کی قیادت میں پریس کلب میں حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ پارٹی کے چیئرمین ہرش دیو سنگھ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں خطے میں انٹرنیٹ بند ہونے سے تاجر برادری، طلباء و طالبات اور بینکنگ شعبہ سے منسلک افراد کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واضح رہے کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد 5 اگست سے ریاست جموں و کشمیر میں انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں جب بھی کہیں مظاہرہ ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے، کشمیری پاکستانی پرچم اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑتے۔ گولی چل رہی ہو، آنسو گیس کا استعمال ہو، پاکستانی پرچم کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی والہانہ محبت کا کیا اظہار ہو سکتا ہے ان کا پاکستان سے؟ پرچم کا مطلب ہوتا ہے علامت یا نشان۔ سب سے پہلے پرچم کا استعمال گروہوں اور ملکوں کے مابین جنگوں میں فوجوں کی شناخت کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہر ملک، ہر قوم کا شناختی اور امتیازی نشان بن چکا ہے۔ کسی بھی ملک کا پرچم اس ملک کے نظریے، عقیدے، سوچ، فکر اور قیام کے مقاصد کو بیان کرتا ہے۔ پرچم دیکھنے میں اگرچہ کپڑے یا کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن ملک کے ساتھ نسبت اور تعلق کی وجہ سے یہ ٹکڑا اس قدر متبرک اور محترم ٹھہرتا ہے کہ لوگ اس پر جان قربان کرنا باعث عزت اور افتخار سمجھتے ہیں۔ انسانی تاریخ پرچم کی حرمت پر قربان ہونے، مر مٹنے اور کٹ مرنے کے واقعات سے بھری پڑی ہے، جیسا کہ تاریخ میں ایک ایرانی لوہار کارویش کا واقعہ ہے۔ کارویش نے ایرانی شہنشاہ زوآک کے ظلم سے نجات کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اس تحریک میں کارویش نے بطور علامت جو جھنڈا بلند کیا وہ آتشی بھٹی دھونکنے والے چمڑے سے بنایا گیا تھا۔ بعد میں یہی جھنڈا اس کی جدوجہد کی علامت بن گیا۔ کارویش جب جھنڈا تھامے گھر سے نکلا تو لوگ آتے گئے، اس کے جھنڈے تلے جمع ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک لشکر جرار بن گیا، اور اس لشکر نے زوآک کی فوجوں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ برصغیر میں مسلمانوں نے جب انگریزوں کے خلاف جدوجہد کا اعلان کیا تو ان کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ کے نعرے اور ہاتھوں میں مسلم لیگ کا پرچم ہوتا تھا۔ یہی پرچم بعد میں آزادی کی علامت بن گیا۔ مسلمانوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ برطانوی پرچم، جو برطانوی طاقت، ہیبت، قبضے اور جبر کی علامت سمجھا جاتا تھا، اسے سرکاری عمارتوں سے اتارتے اور اس کی جگہ مسلم لیگ کا پرچم لہراتے تھے۔ اس دوران انہیں سنگینوں کے زخم سہنے پڑتے اور سینوں پر گولیاں بھی کھانا پڑتی تھیں، لیکن وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی محبت میں یہ سب کر گزرتے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ پرچم بعد میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پاکستان کا قومی پرچم ٹھہرا۔ پاکستان کے قومی پرچم کے ساتھ والہانہ محبت و عقیدت کے تاریخ ساز اور فقید المثال واقعات ہجرت کے دوران بھی دیکھنے میں آئے۔ ہجرت کے موقع پر لاکھوں افراد ایسے تھے جو ہندوستان سے لٹ پٹ کر پاکستان آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ان کی زمینیں، جائیدادیں، مکانات، الغرض سب کچھ ادھر ہی رہ گیا، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو صرف پاکستان کا پرچم سینے سے لگا کر پاک سرزمین پر پہنچے تھے۔ گویا ان کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی متاع پاکستان کا سبز حلالی پرچم تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم پرچم بچا کر لے آئے ہیں، گویا سب کچھ بچ گیا ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر کے غیور اور جسور مسلمان ان واقعات کو خون جگر سے ایک بار پھر تازہ کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں پاکستانی پرچم کے ساتھ محبت و عقیدت کے ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جن کا مظاہرہ ہم پاکستانی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت بھارتی فوجی وادی میں زندگی اور موت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہر روز لاشیں اٹھ رہے ہیں اور اہل کشمیر کو پاکستان کے ساتھ محبت کی سزا دی جا رہی ہے۔
یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اصل مسئلہ پاکستان ہے۔ بھارتی حکمران پاکستان کا نام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ کشمیری پاکستان سے ترک تعلق کے روادار نہیں۔ کشمیری مسلمان پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں تو بھارتی فوجی ان پر گولیاں برساتے ہیں، جواب میں کشمیری پاکستان کے پرچم لہراتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل کشمیر نے بھارت کے خلاف جو جنگ شروع کر رکھی ہے یہ عقیدے اور نظریے کی جنگ ہے۔ یہ سب کچھ 1947 کے جذبوں اور جدوجہد کا تسلسل ہے۔ کشمیری مسلمانوں کی پاکستان سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک وقت تھا جب وہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو پاکستان کا نمک کھلایا کرتے تھے تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت موزن رہے۔ کشمیریوں کی پاکستان اور پاکستانی پرچم سے محبت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب شیخ عبداللہ ضمیر فروشی کر کے شیر کشمیر کی بجائے غدار کشمیر کہلائے، ہیرو سے زیرو بن گئے، آسمان سے زمین پر آ گئے اور ان کی مقبولیت ختم ہو کر رہ گئی، تو اس کے بعد جب الیکشن کا مرحلہ پیش آیا تب شیخ عبداللہ کو معلوم تھا کہ اپنی قوم میں ان کی مقبولیت خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی مقبولیت میں اضافے کے لیے ایک چال چلی۔ وہ چال سبز رومال کے استعمال کی چال تھی۔ ہوا یہ کہ الیکشن مہم میں شیخ عبداللہ جب بھی باہر نکلتے، لوگوں سے ملتے، جلسے جلوسوں سے خطاب کرتے تو اپنے ہاتھ میں سبز رومال رکھتے۔ جلسوں اور مجمع عام میں وہ سبز رومال لہراتے۔ دراصل شیخ عبداللہ سبز رومال لہرا کر کشمیری قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ مجھے بھی پاکستان کے پرچم سے پیار ہے۔ کشمیری قوم کی پاکستانی پرچم سے والہانہ محبت کا ایک واقعہ حزب المجاہدین کے امیر اور متحدہ جہاد کونسل کے چیئرمین سید صلاح الدین کے خاندان کا ہے۔ ان کا پورا خاندان بھی پاکستان سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ سید صلاح الدین کے بڑے بھائی نے وصیت کر رکھی تھی کہ بعد از وفات مجھے پاکستان کے پرچم میں دفنایا جائے۔ مزید یہ کہ جب مقبوضہ جموں کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بن جائے تو میری قبر پر کھڑا ہو کر یہ کہہ دینا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا پاکستان سے الحاق ہو گیا ہے۔ تیسرا کام یہ کیا جائے کہ میری قبر پر پاکستان کا پرچم ڈال دیا جائے تاکہ میری روح کو سکون ہو جائے۔